بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم ربیع کی فصلوں کا کاشت کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور جہاں گندم سمیت دیگر فصلیں کاشت ہو رہی ہیں وہاں چنے کی بھی کاشت کی جا رہی ہے۔ تو آج ہم اپنے پروگرام میں چنے کی کاشت کے حوالے سے بات کریں گے کہ چنے کی جو پوٹینشیل ہے، اس میں کتنا پوٹینشیل ہے، کتنی پیداوار ہوتی ہے، اور منافع کے لحاظ سے دیگر فصلوں کے مقابلے میں اس کی کیا پوزیشن ہے۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے آرگینک ایگریکلچر ایکسپرٹ محمد علی خان صاحب سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خان صاحب بتائیں کہ جو چنے کی کاشت ہے یہ کس قدر منافع بخش ہے کاشتکاروں کے لیے؟ پاکستان جو ہے چنے کی کھپت کے حوالے سے ایک بڑا اس کا شمار دنیا کے بڑے ملکوں میں ہوتا ہے، یعنی پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جہاں چنے کی جو کھپت زیادہ ہے۔ تقریباً 7 لاکھ ٹن جو ہے چنا جو ہے پاکستانی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اس میں ہماری جو ہے لوکل پروڈکشن ہے، ہمارے پاکستان کی جو اپنی کاشت ہے وہ تقریباً اس میں 2.5 لاکھ جو ہے ٹن جو ہے وہ ہماری لوکل پروڈکشن سے حاصل ہوتا ہے، اور جبکہ 4.5 لاکھ جو پروڈکشن جو ہے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتی ہے۔ تو اس وقت پاکستان کیونکہ چنے کے امپورٹ کے حوالے سے دوسرا بڑا ملک ہے، تو اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور اس میں یہ ایک مائنر کراپ میں تو آتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں اگر گیپ دیکھا جائے تو ہمارا لاکھوں ڈالر کا جو ہے غرض مبادلہ اس پہ خرچ ہوتا ہے، اور جہاں ہم دیگر فصلات کی مینجمنٹ نہیں کر پاتے اور صرف ہم چند جو فصلیں جو اچھی پیسے دے رہی ہے تو اس کی طرف ہمارا رجحان بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں سیچوریشن ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ فصل زیادہ کاشت ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کے نقصان ہمیں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب اس چنے کی اہم فصل ہے، اور اس کا یہ ربیع کی بھی اہم فصل ہے، اور اس کا جو وقت دورانیہ جو ہے اس کاشت کرنے کا جو وقت ہے وہ مطلب اکتوبر وقت سے شروع ہوتا ہے اور نومبر کے وقت تک جاتا ہے، اور تھل کا ایریا چولستان کا ایریا اس کے لیے مطلب آئیڈیل موسم ہے، اور جنوبی پنجاب بھی اس کے لیے موضوع سمجھا جاتا ہے، اور باقی سندھ کے علاقے ہیں اس میں بھی چنا کاشت کیا جا سکتا ہے۔ خان صاحب یہ بتائیں کہ آخر جب چنے میں اتنا پوٹینشیل ہے اور مقامی ضروریات بھی ہم اپنے طور پر پوری نہیں کر پا رہے، باہر سے منگوانا پڑتا ہے اور کثیر زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ کاشتکاروں کا جو رجحان ہے چنے کی کاشت کی طرف وہ کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس میں نا کیونکہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ گندم کا جو پچھلا ہمارا حال ہوا ہے کہ گندم نے پہ حکومت نے یقین دہانی کرائی، لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرائی، جب مطلب گندم کی فصل تیار ہو کر آئی تو اس وقت مسائل یہ ہوئے کہ پھر انہوں نے حکومت نے گندم خریدی نہیں ہے۔ تو یہ کہ اب ہمارے فارمرز کو اندر اس میں شعور کو اجاگر ہونا چاہیے کہ ہمیں تمام جو فصلات جو میجر کراپ ہیں، جو مائنر کراپ ہیں، اس کا تفصیلی ڈسکس ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، مارکیٹ جو سنیریو جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کس فصل میں گنجائش زیادہ ہے، مطلب کہ اس میں پھر یہ کہ لمیٹڈ لیول کے اوپر اپنا رسک لیں، زیادہ لیول پر اس میں رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بعض بات دیکھیں گے جب سب اس فصل کی طرف جائیں گے تو اس میں بھی سیچوریشن ہو جائے گی، اس کی فصل پروڈکشن بھی زیادہ آ جائے گی، اور ڈیمانڈ کم ہوگی، سپلائی زیادہ ہوگی، تو ریٹس الٹیمیٹلی جو ہے اس کے ڈاؤن ہو جائیں گے۔ اچھا خان صاحب، چونکہ جو ہمارے تھل کے علاقے ہیں یا چولستان کے علاقے ہیں یہاں تو چنا وافر مقدار میں کاشت ہو رہا ہے، خاص کر جو بارانی علاقے ہیں وہاں بھی چنا خاصا کاشت ہے، لیکن جو دیگر ہمارے آبپاش علاقے ہیں ان علاقوں میں چنے کی کاشت کا کیا رجحان ہے؟ اگر ان علاقوں میں اگر کاشتکار یہ چنا کاشت کرتے ہیں تو کیا پیداوار کی شرح کیا رہ سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں جو بارانی علاقے ہیں جہاں بارشیں اگر وقت پہ ہو جائیں تو وہ 10 سے 15 منٹ لے لیتے ہیں، اور اگر بارشیں وقت پر نہ ہو تو وہ 5 7 8 منٹ سے زیادہ اوسط اس کی نہیں آتی۔ جو آبپاشی والے علاقے ہیں اس میں اس کو کرنا چاہیے، جو نرم میرا زمین ہے یا ریتلی زمین ہے وہاں اگر کاشت ہو سکتی ہے، اس کی سہولت ہے تو وہاں سے کاشت کرنا چاہیے۔ اس کی بڑی خوبی یہ کہ زمین کو اچھا کرتا ہے، اس میں نائٹروجن کی ضرورت پڑتی نہیں، نائٹروجن کھاد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یا بہت کم پڑتی ہے اس کے اندر، اور اس میں جو ہے کہ ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ پانی ہم نے کم سے کم لگانا ہے، کیونکہ یہ فصل جو ہے بغیر پانی کے تیار ہو جاتی ہے، لیکن 1 یا 2 پانی، ہاں موسمی تغیرات کی وجہ سے اس میں آپ نے اپنی فصل پہ گہری نظر رکھنی ہے۔ اگر جب دیکھیں گے فصل بتاتی کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے تو پانی اسی صورت نہیں لگایا جائے، اور وہ بھی ہلکا پانی لگایا جائے، بھرواں پانی نہ لگایا جائے، تاکہ یہ کہ فصل جو ہے وہ آپ کو پروڈکشن اچھی دے سکے۔ یہ جو اس کی پیداوار کے لحاظ سے تو آپ نے بات کی، لیکن اس میں جو بیماریوں کا عمل دخل ہے وہ کتنا ہے، یا کیڑے اس پر کتنے اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی فصل جو ہے نا وہ مطلب کہ وہ ہماری کتنے کہ ویڈی سائڈ کے حوالے سے یا پیسٹ کے حوالے سے وہ مطلب فری نہیں ہے،
اس میں موسمی تغیرات کی وجہ سے میں کوئی پیسٹ جو ہے وہ مطلب کہ اس میں زیادہ آتا ہے، کبھی کم آتا ہے، تو اس میں ہم پیسٹ اسکاؤٹنگ پراپر طریقے سے کریں گے، اور اس چیز کا ہم بھرپور اپنی خیال رکھیں گے. جو پیسٹ قسم کا آ رہا ہے، جو بھی ماہرین کی سفارشات ہیں اس کے مطابق اس کا عمل کریں گے، اور جڑی بوٹی کی جو بھی ہے بر وقت طلب کریں گے. اس کا میں نے تھوڑا سا بتاتا چلا کہ اس میں جو بیج کتنا استعمال ہوگا. تو اس میں یہ ہے نا کہ جو موٹے دانے والے چنے ہیں وہ تقریباً اس میں 35 کلو کے قریب جو ہے اس کا بیج 1 ایکڑ میں استعمال ہوتا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ چھوٹے دانے والے چنے ہیں اس میں 30 سے 35 کلو استعمال ہوتا ہے. تو اس میں اس کو زیادہ بہتر جو سفارشات ہیں وہ ڈرل کے ذریعے اس کو کاشت کیا جائے، اور 1 فٹ کا فاصلہ قطار تو قطار رکھا جائے، اور 6 انچ کا فاصلہ پودے سے پودا رکھا جائے. اور تقریباً 3 سے 4 ہفتے بعد اس کی جو ہے وہ پہلی گوڈی کی جائے، اور پہلی گوڈی کے بعد پھر تقریباً 1 مہینے بعد جا کے دوسری گوڈی اسی کی جائے، تاکہ جڑی بوٹے کا بر وقت اس کو آپ گوڈی کر کے تلف کر دیں، نکال دیں، تاکہ یہ کہ فصل اچھی طریقے سے نشو و نما پا سکے. کھاد کا کیا استعمال کرنا چاہیے؟ کھاد میں یہ کہ کھاد اس میں 1 بوری DAP تو لازمی استعمال کریں، اور کوشش کریں ڈرل کے وقت آپ 1 بوری DAP اور 1 بوری جو ہے SOP جو ہے وہ اس کے ساتھ لازمی استعمال کریں. جب کہتے ہیں کہ اس کا فلاورنگ کا ٹائم آئے اس وقت یہ کیا ہے، آپ 1 بوری اس کی اگر پوٹاش کی اگر استعمال کر لیں گے تو اس کے رزلٹ آپ کو اچھے مل جائیں گے. اب کیونکہ اس میں پانی کم لگتا ہے، کیونکہ یہ ان کے پتوں میں قدرتی طور پر موئسچر زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے پانی کی ضرورت اس کی کم ہے اس فصل کی. تو اس صورت کے اندر یہ ہے کہ آپ نے فصل پر نظر رکھنی ہے. اگر فصل کمزور جا رہی ہے تو اس میں آپ اس کا پوٹاش کا فولیٹ اسپرے کر سکتے ہیں، اور امائنو ایسڈ کا اس میں اسپرے کر سکتے ہیں، لیکن اپنے لمیٹڈ اسکیل کے اوپر. آپ نے جب فصل آپ کی اچھی جا رہی ہے تو پھر آپ اس میں کہ اس کو آپ مطمئن ہیں تو پھر آپ مطلب کہ صرف پوٹاش کا اسپرے کر لیں، اور باقی اسپرے کرنے کی فولیٹ اسپرے کرنے کی ضرورت ہے آپ کو نہیں ہے. اس لیے خان صاحب یہ چونکہ یہ برانی علاقوں کی فصل ہے زیادہ تر، تو وہاں بارشوں پر اس کا انحصار ہے، لیکن اب اس کا جو سپرنکل اریگیشن ہے اس کا رجحان بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ تو یہ کس طرح چنے کے لیے فائدہ مند رہ سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں وہ اسپرنکلر کا جو ہے نا وہ سسٹم بہت کاسٹلی سسٹم ہے، ہر فارمر اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو وہ بھی سسٹم مطلب ہے کہ افیکٹ تو ہوتا ہی ہے، اس مطلب کہ وہ اس کے مثبت رزلٹ ملتے تو ہیں، لیکن یہ کہ آپ مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ برانی علاقوں میں اگر بارشیں نہ ہو رہی ہوں، اگر آپ کی جرمینیشن آپ کی اچھی ہو گئی ہے تو آپ نا کچھ اسپرے جو ہے میرے خیال میں آپ اگر خالی پانی کے کر لیں، اور جب فلاورنگ کا ٹائم اس وقت آپ اس کا پوٹاش کا اسپرے کر لیں تو یہ فصل آپ کی جو ہے کافی حد تک بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کاشتکار چنے کی کاشت کی طرف بھی جاتے ہیں تو جب اس کی پیداوار آتی ہے مارکیٹ میں تو کاشتکاروں کو اس کا اچھا ریٹ مل سکتا ہے اور آسانی سے اس کی فروخت کی جا سکتی ہے؟ بالکل، یہ تقریباً میرا جو اندازہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں ضرورت بھی ہے، اور ہمارا چنا جو ہے تقریباً فروری کے اینڈ کہ مارچ میں جا کے چنا آ جائے گا مارکیٹ میں. تو اس میں 8 سے 10 ہزار روپے من جو ہے ریٹ اس کا میرے خیال سے ایکسپیکٹڈ اس کا ہے اس وقت. اور ویسے دیکھیں نا کہ چلا تو 300 روپے کلو 350 روپے کلو بھی سیل ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ اس میں لیبر کاسٹ بھی ہے، اور اس کے اندر وہ جو ہے منڈی کے جو آڑتی ہیں وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں، اور دوسرا جو امپورٹر ہے وہ بھی انوالو ہو جاتا ہے. اگر یہاں سے لوکل پروڈکشن زیادہ آ گئی تو وہ باہر سے پھر اینڈ ٹائم میں امپورٹ بھی کر لے گا، پھر اس کو ریٹ کرانے کے لیے وہ اپنی مناپلی کا اظہار کرے گا. تو بہرحال یہ کہ آپ کیونکہ چنا فصل ایسی ہے کہ مطلب اس کو کچھ دیر تک اس کو سیب بھی رکھا جاتا ہے، جلدی خراب بھی نہیں ہوتی. تو اس میں مطلب کہ آپ اپنے جتنے بھی مارکیٹ کے حالات ہیں، اپنے موجودہ حالات ہیں، آنے والے حالات سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کے ساتھ خود پلاننگ کریں، اور اپنے آپ کو اس اچھے طریقے سے اس کا ان حالات کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار کریں، تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کا منافع کما سکیں. بہت بہت شکریہ خان صاحب. بہت شکریہ سر. ناظرین، آپ نے چنے کی کاشت کے حوالے سے محمد علی خان صاحب کی باتیں سنی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو ہمارا کاشتکار ہے وہ گندم کی کاشت کے حوالے سے خاصا تذبذب کا شکار ہے، اور وہ دیگر فصلیں کاشت کرنے کی طرف دیکھ رہا ہے. اور ہم بھی اس حوالے سے یہ کہنا چاہیں گے کہ چونکہ گندم ہماری ایک میجر کراپ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر فصلیں ہیں جیسے مکئی ہے یا سورج مکھی ہے، تیل دار اجناس ہیں، تو ان میں چنا بھی ایک بہت بڑی فصل ہے جس کی ہماری مقامی مارکیٹ میں بھی بڑی مانگ ہے، اور ہم اس مقامی ضروریات پورا کرنے کے لیے بھی چنا باہر سے منگواتے ہیں. تو کاشتکار اگر چنے کی کاشت کی طرف جاتے ہیں اور اپنا رقبہ اس کے لیے مختص کرتے ہیں تو ان کو اس کی اچھی قیمت مل سکتی ہے، اور مارکیٹ میں جو ایک عدم توازن ہے فصلوں کی قیمتوں کے حوالے سے اس میں بھی توازن لانے کا جو ہے وہ موقع مل سکتا ہے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.